وہ کہتے تھے ان کی آنکھیں بھی ہم جیسی ہیں، کفار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے، کہتے ان کی آنکھیں بھی ہم جیسی ہیں، تو لہٰذا نبی کیسے ہو گئے؟ کان بھی ہمارے جیسے، آنکھیں بھی ہماری جیسی۔ حالانکہ یہ ان کی جہالت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہی دیا، تمہیں نہیں پتا، دکھنے میں تمہاری جیسی ہیں لیکن یہ آنکھیں اٹھتی ہیں تو رب کا دیدار بھی کر لیتی ہیں۔ یہ دکھنے میں تمہاری جیسی ہیں لیکن یہ مدینے میں بیٹھ کے 1 مہینے کی مسافت پہ جنگ ہو رہی ہو تو اس کی لائیو خبریں بھی یہ آنکھیں تمہیں دیتی ہیں، یہ دکھنے میں تمہاری جیسی ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا تھا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 اس پہ بالتفصیل یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، پچھلی صف میں کوئی صحابی نماز پڑھتے ہوئے نماز میں غلطی کر دیتے ہیں۔ حضور نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، اس شخص کا نام لے لیا، پچھلی صف میں وہ بیٹھا ہے اس کا نام لے لیا اور فرمایا تم نے نماز میں غلطی کی ہے۔ حضور کیا؟ فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم سمجھتے یہ ہو کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہے تو میں ادھر ہی دیکھتا ہوں؟ فرمایا نہیں، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے دلوں کی حالت مجھ پر پوشیدہ ہے۔ میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن تم میرے پیچھے کھڑے ہو کہ دل میں جو سوچ رہے ہوتے ہو، فرمایا میں تمہاری وہ چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تم جو کر رہے ہوتے ہو میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، خدا کی قسم میں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، مجھ پہ کچھ مخفی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی طاقت۔ اب کفار کا یہ اعتراض کہ ان کی آنکھیں ہم جیسی ہیں، مجھے ابھی دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، آپ کو اس دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، یہ ہماری آنکھیں ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلے کی طرف منہ ہے، پھر بھی پچھلی صف میں کون کیا کرتا ہے، حضور علیہ السلام اس کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک کی اسی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، فرمایا من ورائی من بعدی، جب میں دنیا سے پردہ بھی کر جاؤں گا میرے بعد بھی جو تم کرو گے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں گا، میں وہ بھی۔ اور حدیث کی بخاری شریف کی دوسری حدیث سے وہ تائید ملتی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور دنیا میں آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آپ کی باتیں سمجھتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے یا رسول اللہ جب آپ پردہ کر گئے ہمارا تو جینا محال ہو جائے گا، زندگی دوبر ہو جائے گی، ہماری زندگی جو ہے وہ موت بن جائے گی، تو آپ کا پردہ کر جانا کیسے بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ روزانہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، تمہارے اعمال برے ہوں گے تو بخشش کی تمہارے لیے دعا کیا کروں گا۔ تو فرمایا کہ میں اپنے بعد بھی دیکھا کروں گا کہ تم کیا کرتے ہو، یہ ان کی آنکھوں کی طاقت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث دوسرے نمبر پر جو جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن شہدائے احد، یہ احد کے میدان میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے، کل 15 شوال تھی تو اسی دن وہ احد کی جنگ بھی، غزوہ احد بھی ہوا تھا، تو اس موقع پر جو کچھ ہوا کثیر صحابہ کرام شہید ہوئے، تو حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور ہر بدھ والے دن، ہر بدھ کو شہدائے احد کی قبروں پہ جایا کرتے، یہ حضور کی سنت ہے، ہر بدھ کو حضور احد کی شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے وہاں دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس جگہ پر تشریف لے گئے اور ایسے ہی حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی جیسے کہ کوئی جنازہ پڑھا جاتا ہے، حضور کا خاصہ ہے، حضور نے کیا۔ اس کے بعد حضور مسجد میں آ گئے، منبر پہ تشریف فرما ہو گئے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انی فرط لکم، صحابہ میں تمہارا پیش رو ہوں گا۔ فرط عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب کوئی قافلہ سفر کرتے ہوئے جنگ لڑنے کے لیے جاتا یا ویسے سفر کر رہا ہوتا تو کچھ انہوں نے آگے ایک ٹیم ترتیب دی ہوتی تھی، اس ٹیم کو فرد کہا جاتا تھا۔ وہ کیا کرتے، وہ آگے آگے چلتے اور آگے دیکھتے جہاں سایہ ہوتا، پانی قریب ہوتا، کوئی درخت ہوتے، وہاں انتظام کر دیتے تھے قافلے کے پہنچنے سے پہلے کہ قافلہ یہاں پڑاؤ کرے گا۔
فرمایا جس طرح وہ فرد ہوتے ہیں نا میں بھی تمہارا فرد ہوں گا۔ عرض کی حضور کیسے، آپ ہمارے فرد کیسے ہوں گے؟ فرمایا تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا۔ جب تم تھکے ہارے پیاسے ٹوٹے ہوئے آؤ گے میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے تمہیں پلاؤں گا، جام بھر کے، اور جو میرے حوض سے پی لے گا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ جنتی ہوگا۔ ایک بات یہ، اب بیٹھے یہاں پر ہیں، خبریں کہاں کی دے رہے ہیں، دیکھ کہاں پہ رہے ہیں، اور پھر اگلے لفظ سنیں، فرمایا انا شہید علیکم، فرمایا میں تمہارا گواہ بھی ہوں گا۔ اب ایمان سے بتائیے گواہی کوئی کب دیتا ہے؟ گواہی ہمیشہ تب ہوتی ہے جب کسی کو کرتے دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں تو جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں نا، کچہریوں میں پیسے دیں گواہ خریدیں، لیکن جو حقیقی گواہی ہے وہ گواہی کس چیز کی ہوتی ہے کہ کیا کچھ کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ گواہی معتبر ہوتی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں تمہاری گواہی بھی دوں گا، میں تمہارا گواہ بھی ہوں گا۔ اور پھر وہاں مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کے دیکھیں حضور کی نگاہوں کی طاقت، فرمایا واللہ انی لانظر الی حوض الان، فرمایا قیامت والے دن جس حوض سے میں تمہیں جام پلاؤں گا، خدا کی قسم اس وقت بھی وہ اس حوض کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی اس حوض کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جملہ، اور ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی، پھر صحابہ سے فرمایا اب قیامت تک کا منظر حضور کے سامنے ہے، قیامت تک کے حالات حضور دیکھ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی ولکن ان تنافسوا فی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم میں قیامت تک اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ جیسے تم بتوں کو پوجتے ہو اس طرح اب میری امت میں یوں میرا جو امتی ہوگا وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا کی محبت میں یہ مبتلا ہو جائیں گے لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔